ایک بات کی کہ مجھے معلوم لگتا ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کا ایک آزاد ملک وجود میں آ جائے گا، خطہ، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب ملوکیت کے دور میں جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس کے پیچھے جو انڈرسٹوڈ بات کیا ہے کہ اگر اصل اسلام سامنے آئے گا دنیا کے تو دنیا اس کی طرف خود آ جائے گی، ہمیں کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ اس بات کو جو ٹرانسلیٹ کیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کیا تھا، انہوں نے بہت قوالی گائی ہے اس کی کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھائے۔ اب میں یہ شعر دوبارہ پڑھوں، ای مساوات ای مواخات آجمیست، تو عجمی سے یہ آواز اٹھی ہے، ویسے عجم سے یہ آواز اٹھی ہے کہ اسلام کا اصل جو کی ورڈ ہے وہ عدل ہے، اور ہم اس عدل کا نمونہ دنیا کو قائم کر کے ایک ملک ملے گا، اس کا ایک ماڈل، رول ماڈل دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ سسٹم آف سوشل جسٹس، ایک عادلانہ اجتماعی نظام، وہ قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہوتا ہے نا، جو مزاج ہوتے ہیں، ایک ہی بات میں سنوں گا، میں گرم مزاج آدمی ہوں، اس کا اثر مجھ پر اور ہوگا، ایک ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، اس پر اس کا اثر اور ہوگا۔ تو یہ عربیوں اور اجمیوں کے مزاج میں بھی ایک فرق ہے، عربیوں اور اجمیوں کے مزاج میں بھی ایک فرق ہے، اور ان دونوں کے ملاپ سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے معجون مرکب سے جو ہے نا، وہ نسخہ تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جوڑ کر بنایا ہے۔ سورہ جمعہ ہے، اس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ امیین ہیں ان میں نبی کھڑے کیے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ظاہر ہے یہ امی کون ہیں؟ بنی اسماعیل ہیں، جو عرب کے علاقے میں رہتے ہیں اور عربی بولی بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ذکر آیا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، دوسرے بھی ہیں، نیکسٹ بھی ہیں، وہ بھی ان میں ہیں، لما یلحقوا بہم، جب ان سے الحاق کر لیں گے۔ آپ کو الحاق کا معنی تو آتا ہوگا نا، تحریک علاقے کشمیر والا، وہی مطلب ہے۔ تو جب ان سے، یعنی وہ ایمان لے آئیں گے تو وہ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے۔ ہیں امیین نہیں ہیں، آخرین ہیں، لیکن وہ بھی امیین کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ امیین کا حصہ بننے والے آخرین کون ہے؟ سوال کھڑا ہوتا ہے یا نہیں؟ حضور کے دور میں بھی کھڑا ہوا۔ حضور سے پوچھا گیا یہ آخرین کون ہیں؟ حضور نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی قوم کے لوگ، اور یہ جو اس کی قوم ہے یہ ایران ہے، اور یہ جو ایران ہے، جب آپ اجمی کہیں گے تو صرف ایران نہیں ہے، اس میں بر صغیر سندھ و ہند دونوں شامل ہو جائیں گے۔ اور ان کا خاصہ کیا، اب یہ فرق آئے گا، یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ ان میں غور و فکر کا مادہ زیادہ ہے، قدیم فلسفے، یہ تو چونکہ وسط کا غلبہ تھا تو انہوں نے یونان کو اہمیت دے دی۔ اصل فلسفے جو پیدا ہوئے ہیں یا مصر میں پیدا ہوئے ہیں، یا ایران میں پیدا ہوئے ہیں، یا ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ تو یہ فکری اور جو ہے نا سوچ بچار کرنے والے لوگ، آریائی نسل کے لوگ، یہ اس خطے میں آباد رہے، اور انہوں نے غور و فکر کر کے کچھ جو بھی کچھ فلسفے گڑھ لیے تھے۔ دوسرا ایک مزاج کا بھی فرق ہے۔ عرب مزاج جو ہے نا، اگرچہ کہ وہ اونٹ پالتے ہیں اور اونٹ کا کینہ بہت مشہور ہے، لیکن وہ بہت فراخ دل مزاج ہے۔ صحرا ہے نا، جتنا دور تک انسان کی نگاہ دیتے ویسا ہی اس کا مزاج ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں نا تو مطلب معاف کرنا ان کے ہاں بہت عام ہے، درگزر کرنا، یہ چیزیں ان کے اندر رچی بسی ہوئی ہیں۔ انتقام کا جذبہ بھی ہے، لیکن معاف کرنے کی وہ بھی اتنی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک آدمی کو تلاش کر رہے ہیں، جہاں ملے گا قتل کر دیں گے، لیکن اگر وہ محترم مہینوں میں ملتا ہے، شرک کے دور کی، زمانے جاہلیت کے دور کی بات ہے، تو وہ اس وقت اسے قتل نہیں کریں گے۔ یعنی بڑے سیلف کنٹرول لوگ۔ اس کے مقابلے میں جو اجمی مزاج ہے نا، یہ ذرا گرم مزاج ہے۔ اس کے اندر ایک طرف وہ سوچ والا معاملہ بھی ہے، لیکن غصے والا معاملہ بہت تیز ہے۔ بلکہ مجھے اسی سے ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ بہت اہم ہے، کہ غزوہ خندق کے بعد، بلکہ یہ بھی بات ہوئی کہ جب حضور نے خندق کھودی تھی تو کس کے مشورے سے کھودی تھی؟ سلمان فارسی کے۔ ادھر سے لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان۔ انہوں نے جب یہ جنگی حکمت عملی دیکھی نا، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ تو عربی طریقہ ہی نہیں ہے۔ یہ میں میلاد کی بات کر رہا ہوں۔ وآخرین منہم کا ایک مظہر اسی زمانے میں ظاہر ہو گیا تھا۔ اسلام کے دفاع میں اجمی حصہ تبھی شامل ہو گیا تھا جب آپ نے خندق کھودی ہے۔ وہ ذہن کا جو فکر کا، سوچ کا، عملی حصہ تو اسی وقت آ گیا تھا۔ تو وہ اس کے ایک سال بعد کا واقعہ ہے، یعنی غزوہ احزاب کے ایک سال بعد کا واقعہ ہے کہ مکے کے حالات ذرا دگرگوں ہو گئے، معاشی قید کی سی صورتحال بن گئی۔ تو حضرت ابو سفیان، کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، ہمیں ان کا نام ادب سے لینا چاہیے، اس وقت ابھی کافر تھے، تو وہ ایک جو ہے نا مدینے آئے۔ دیکھیں یہ مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، آپس میں لڑتے بھی ہیں تو برادری نا،
خون تو ایک ہے. اب وہ مدینے آئے ہیں. ان کی بدقسمتی یہ کہ جب وہ داخل ہوئے مسجد نبوی میں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے. ان کی جب نگاہ پڑی تو انہوں نے سب سے پہلے کہا پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا جب خدا کی تلوار بدبختوں کی گردن تک پہنچے گی. اب مہمان کا جو ہے نا استقبالیہ اگر اس طرح دیا جائے اور وہ بھی سردار, تو یہ تو بہت ہی توہین امیز انداز ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں برداشت, وہی خونی ایک جو تعلق ہے. تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے بہت یعنی اچھے اسلوب میں بات کی. انہوں نے کہا کہ مہمان ہیں اور قریش کے سردار ہیں, آپ کو ان کی عزت کا لحاظ کرنا چاہیے. اس طرح کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اللہ کے بہت پسندیدہ بندے کو ناراض کر دیا, اسے راضی کرو. کس کو؟ حضرت سلمان فارسی کو راضی کرو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں. تو اب مزاجوں کا فرق نظر آیا, ایک دوسرے کے جانی دشمن, لیکن جب ضرورت مند بن کے آئے تو حضرت ابو بکر کیا چاہ رہے ہیں؟ ان کی آؤ بھگت ہو, ان کو ویلکم کیا جائے. اور سلمان فارسی کا رویہ کیا ہے؟ ایسی کی تیسی. آپ یہ چیز آج بھی دیکھیں, پاکستانیوں کو دیکھ لیں, اپنی آئی پہ ایسی کی تیسی دیکھ لیں گے. بھائی ابھی جب ہمارا مئی میں انڈیا کے ساتھ معاملہ ہوا, عرب ہمیں کیا مشورہ دے رہے تھے؟ صبر کرنے کا مشورہ دے رہے تھے. ہم نے کہا نہیں جی ہمارا خون جوش میں آیا ہوا ہے, آپ اپنا صبر اپنے پاس رکھیں, ہم دیکھتے ہیں اب یہ رہتے ہیں یا ہم رہتے ہیں. یہ اجمی مزاج ہے, یہ عربی مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. عرب تو وہ یہ بھی تھا نا, جب ابراہا آیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا اونٹ واپس کر دو, باقی تم جانو, جس کا گھر ہے وہ جانے, ہم ذرا کنارے ہی ٹھیک ہیں. تو یہ ایک تو یہ اب وہی کام جو ہم نے کیا تھا وہی اب ایرانی کر رہے ہیں. یہ خون ہے, یہ ہے نا وہ نسلی جو چیزیں چلی آ رہی, ڈی این اے میں جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کا انکار نہیں کیا جائے. فطرت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. احد پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے, فطرت انسانی کی اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتی. ان دو مختلف مزاج کے لوگوں کو اللہ نے اسلام کے کلمے سے جوڑا ہے. یہ اگر 5000 سال پیچھے جائیں گے تو لڑیں گے, یہ کلمے سے جڑیں گے تو آپس میں اطاعت پیدا کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ نسل پرستی انہیں توڑے گی اور توحید پرستی انہیں جوڑے گی, وحدت میں پروئے گی. جوڑنے والی شاید توحید ہے. اور مغرب نے اس چیز کا بہت فائدہ اٹھایا مسلمانوں کو. یہ دیکھیں ترکوں کے خلاف عربوں سے بغاوت کروائی نیشنلزم کی بنیاد پر, پھر عربوں میں توڑ کیا مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد. یہ سنی ہیں تو یہ اب تم وہابی بنو, یہ انہوں نے عربوں میں توڑ کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا ترکوں کے مقابلے میں. اور آج کیا کر رہے ہیں عرب اور عجم اب وہ ایران کو کہتے ہیں, اور ایران اور عجم کی وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی. ابھی بھی بہت کوشش انہوں نے کی, لیکن دیکھیں اب اس کوشش میں اس سارے عمل میں جو ان کی کوشش تھی, اس کو نیوٹرلائز کرنے میں کردار کس نے ادا کیا؟ عربوں کو ٹھنڈا کرنے میں کردار کس نے ادا کیا؟ ایران کو ہاتھ ہولا رکھنے میں کردار کس نے ادا کیا؟ کیوں؟ ہمارے خمیر میں لا الہ الا اللہ ہے. دیکھیں ہم تو پنجابی نیشنلزم توڑ کے پاکستان بنایا نا, ہم نے تو پختون نیشنلزم توڑ کے پاکستان بنایا, ہم نے بلوچ نیشنلزم, سندھ نیشنلزم توڑ کے پاکستان بنایا. اس لیے اب دیکھیے اگلی بات سنیں, ہر قوم پرست پاکستان کا مخالف ہوگا, ہر قوم پرست پاکستان کا مخالف ہوگا, اور پاکستان کی مخالفت کرنے سے پہلے اسلام کا مخالف ہوگا, کیونکہ اسلام اس کے راہ کی رکاوٹ بنتا ہے. جہاں قومیت کی تحریک اٹھے گی اس کے یوں سمجھیے اس کے اندر جبلی طور پر جو ہے نا وہ گدا ہوا ہوگا اسلام مخالفت جذبہ. جہاں جہاں کہیں بھی ہوگی قومیت کی تحریک, اسلام مخالفت اس کے اندر شامل ہوگی. اور دوسرا ہمارے وہ روایتی حرکہ جسے نظریہ پاکستان سے پہلے بھی جو ہے نا وہ کوئی سازگاری نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے, وہ میں نے آپ کو سنا. یہ ابو جہل والا مسئلہ ہے کہ وہ ہماری روایت میں تو کچھ اور ہے اور یہ اجمی تصورات یہاں پہ آ گئے ہیں. تو اب یہ اس وقت ہم جہاں پہ پہنچے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ٹھوکریں مار مار کر مسلمانوں کو ایک کر رہا ہے. یہ نہ پاکستان کے اندر اس کی خواہش تھی, کوئی پرو ایکٹیو تھا اس کے لیے پاکستان, نہ کوئی عربی اس کے لیے تیار تھے, نہ کوئی ایرانی اس کے لیے تیار تھے, نہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی. حالات اللہ نے ایسے بنائے, اب دیکھیں جڑنے پہ مجبور ہو گئے. اور یہی اللہ کا طریقہ ہے سکھانے کا. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو حالات کو دیکھ کر اپنا رستہ ٹھیک کر لیتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جھٹکے دے کے ٹھیک کرتا ہے. کوئی بات مچھلی کے پیٹ میں جا کے سمجھ آتی ہے, اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آتی, اور کوئی بات ویسے سمجھ میں آ جاتی ہے. امت مسلمہ پچھلے یوں سمجھے 4 صدیوں سے مچھلی کے پیٹ میں ہے, اب جا کے وہ سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس میں پاکستان کا کردار آپ کو نمایاں نظر آ رہا ہے, ساری دنیا مان رہی ہے. اب ذرا میں اسے ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, چونکہ میں نے اس پوری دنیا کی سمجھے ایک طرح سے تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی.
تو سورہ مدثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے نا اسے ایک بڑے عجیب انداز میں بیان کیا گیا ہے. فرمایا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لاحدی الکبر نذیرا للبشر. نہیں کا کیا مطلب ہے یہاں؟ یعنی یہ مکے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیں گے. نہیں، تم نہیں روک سکتے. والقمر، میں چاند کی قسم کھاتا ہوں، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، وہ پیٹھ موڑے، یہ رخصت ہونے لگے. والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، روشنی پھیلائے. انہا لاحدی الکبر، یہ جو محمد رسول اللہ کی بعثت ہے یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، تاریخ انسانی کی بہت بڑی خبر ہے. نذیرا للبشر، اس میں انسان کے لیے بڑی خبرداری ہے، وارننگ ہے اس کے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو کوئی تم میں سے چاہے حضور کی طرف پیش قدمی کرے اور جو چاہے اس سے پیٹھ موڑے. اب یہاں پہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں، قسمیں ہوتی ہیں گواہی کے لیے. یہ جو چاند کی گواہی دی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جو رات کی گواہی دی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جو صبح کی گواہی دی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے مختلف اس کی جو ہے نا وہ تعبیرات کی ہیں. ایک تعبیر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ چاند سے یہاں پہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے جتنے انبیاء ہیں ان کی جو تعلیمات سے روشنی پھیلی ہے وہ مراد ہے. گویا وہ چاند کی روشنی کی مانند ہے. رات سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تک کا جو 600 سال کا دور ہے، جسے دور فطرت کہتے ہیں، جس میں کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، گویا رات چھائی رہی، اندھیرا تھا. اور صبح کی روشنی سے مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. اور صبح تو سورج نکلتا ہے نا، پہلے چاند تھا تو اب سراجم منیرا، اس کے ظہور کا وقت آ گیا. اب آپ کو سمجھ آئی بڑی خبر تو یہ ہوئی، اس کو ذہن میں رکھیں. گویا وہ جو تاریخ انسانی کا سفر تھا اس کی دن طلوع ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کے قیامت تک کے لیے 5 ادوار کا ذکر کر دیا. فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ تمہارے درمیان نبوت رہے، یعنی میں بنفس نفیس تم میں موجود رہوں گا. ثم یرفعها اللہ اذا شاء ان یرفعها، پھر اللہ اس نبوت کو اٹھا لے گا جب اسے اٹھانا چاہے گا، یعنی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت قائم ہوگی ٹھیک نبوی طریقے کے اوپر، جو میرا طریقہ ہے اسی طریقے پر میرے آنے والے ہوں گے، جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں. فتکون، وہ رہے گی ما شاء اللہ ان تکون، جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ رہے، وہ رہے گی. بعض دوسری روایات میں آ گیا تھا کہ وہ 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اسے اٹھانا چاہے گا. ثم یکون ملکن آغن، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، وہ رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ رہے، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. 3 دور ہو گئے. ثم تکون ملکن جبرین، پھر ایک بادشاہی ہوگی جو مجبوری کی ہوگی. فتکون، وہ رہے گی ما شاء اللہ ان تکون، جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ رہے. یہ 4 دور ہو گئے. پھر حضور نے فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر نبوی طریقے پر خلافت قائم ہوگی. یہ 5 دور ہو گئے. نبی کا دور، خلافت راشدہ کا دور، ظالم بادشاہی مسلمانوں کی کا دور، غلامی کا دور. مجبوری کے دور کا مطلب میں غلامی کے دور کا لے رہا ہوں، اور آخری دور پھر خلافت راشدہ کا دور. اب اس کو ذرا جوڑیں، اس ساری بات کو سورہ انشقاق کی، جیسے سورہ مدثر کی وہ آیات تھی تو اسی طرح سورہ انشقاق کی بھی آیات ہیں. فرمایا فلا اقسم بالشفق، تو نہیں. اب یہاں میں تو نہیں سے مراد کیا لے رہا ہوں؟ جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ اسلام کے غلبہ اب نہیں ہونا ہے، جو لوگ آج کہتے ہیں اللہ نے مدد مسلمانوں کی نہیں کرنی ہے، جو کہتے ہیں وہ ایک دفعہ ہو گیا سو ہو گیا، اب اب تو مغربی کا دور رہے گا، مسلمان اب عروج نہیں پا سکتے، نہیں، ان کا موقف غلط ہے. اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کہتے ہیں صبح جو سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہوتی ہے، اور شام جو سورج غروب ہونے سے پہلے، ایوننگ ٹوائلائٹس یا مارننگ ٹوائلائٹس، وہ شفق ہے. اب جو میں نے آپ کے سامنے ڈاؤن فال اسلام کا رکھا، اس کے اعتبار سے یہ شام کی روشنی بنے گی. حضور کا دور، سورج کا دور، نصف النہار کا دور، اس کے بعد ڈاؤن فال شروع ہوا، زوال، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنا شروع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، پیچھے شفق رہ گئی. گویا جب مجبوری کے دور کا آغاز ہوا، اسلام مغلوبیت میں چلا گیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بس کوئی تھوڑی سی ہلکی سی روشنی، جیسے سورج غروب ہونے کے بعد روشنی رہ جاتی ہے، یہ وہ بات ہو جائے گی. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. یا جو حالی نے کہا تھا خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے،
उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, वो दीन के जो बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में, वो आज गरीबुल गुरबा है। और पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिर कर ना उबर ना देखे, माने ना कभी के मद है हर जजर के बाद दरिया का हमारे जो उतर ना देखे। ये शफक, और फिर ये शफक रात में ढल गई जब बाकायदा अंग्रेजों का इक्तदार कायम हो गया। न सिर्फ बर्रे सगीर में कायम हो गया बल्कि अरब व अजम सब में कायम हो गया। पहले चले कोई शरीयत इस्लामी के मुताबिक फैसले हो जाते थे, वो भी खत्म। अंग्रेजी कानून आ गया और मुस्लिम तहजीब का जनाजा निकाल दिया गया। और अब ये शमा टिमटिमाती शमा की सूरत में फिर गारों में, आगाज कहाँ से हुआ था? गार से हुआ था ना। वो क्या है, वो शमा जो उजाला करने वाली थी कुल दुनिया के दरबारों में, तो वो पहले कहाँ टिमटिमाई थी? गार में अब वापस ये जो मदारिस कायम हुए ना, ये दरहकीकत जब कुफर का इस तरह का गलबा हो गया कि अब आप शहर के अंदर इस्लाम के साथ जिंदा ही नहीं रह सकते, तो अब उस इस्लाम को बचाने के लिए उस तहजीब से कट कर लोग जाके गारू में आबाद हो गए, यानी मदारिस में चले। गारू का मतलब अब ये होगा, ये मेरी ताबीर नहीं है, ये मौलाना मुनाज़िर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह की ताबीर है कि जो देवबंद ने मदरसे कायम किए, दर हकीकत ये गोया असहाबे काफ की सुन्नत को जिंदा की। जैसे वो गार में चले गए थे अपने माहौल से कट कर, इस तरह इन्होंने माहौल से, सिविलाइजेशन से कट कर इस्लाम की खिदमत के लिए अपने मदरसे कायम किए। आज के मदरसे पर क्यास न कीजिए, अब तो मदरसा बहुत बड़ी जागीर होता है, आपकी जो है ना खुशहाली की अलामत होता है, आपकी नस्लों की खुशहाली की अलामत होती है। ये मदरसे इमारतों में कायम नहीं हुए थे, ये खुले मैदानों में कायम हुए थे, ये दरख्तों की साए में कायम हुए थे और इनके कोई फंडिंग नहीं होती थी। वो बच्चे शाम को, आपने यहाँ देखा ना, वो बकरियों वाले गुजरते होते थे पहले, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता था, तो जिस बस्ती से गुजरते वहीं से शाम को कुछ मांग के खा लेते थे। ऐसा ही होता था ना, याद है ना आपको? ये वो चीज थी कि वो भी बच्चे शाम को निकलते थे, जो उनकी झोली में किसी ने डाल दिया वो आके खा लिया रूखा सूखा। इस तरह लोगों ने पढ़ा है और इस्लाम को बचाया है। नहीं तो ये तहजीब जो मगरब की आई थी सैलाब, ये रोन जाता सबका सर। ये रात है, छा गई रात पूरी। वल्लैल, वो जो कल्ला फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैल वमा वसक़, उसने सब अपने अंदर समेट लिया, कुछ बाहर नहीं छोड़ा। तो यहां से क्या हुआ? पहले वो शमा थी, ये शमा अब चांद बन। वल कमर इज्जत का शक, और कसम है चांद की जो आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता है, दर्जा बदर्जा बढ़ता है। अब देखिए ना, सूरज तो एकदम तुलू हो गया, रोशनी हो गई। चांद की रोशनी का क्या मामला है? पहले दिन आपको मगरिब से पहले नजर आएगा, दूसरे दिन थोड़ा सा मगरिब के बाद भी रहेगा। ये पहली 10 रातें दिन का और रात का पहला हिस्सा कवर करती है। आखिरी 10 रातें, आखिरी जो हिस्सा, दरमियान का जो हिस्सा होता है ना, 11वीं से लेकर 20वीं तक, ये चांद का जो है ना पूरा, वो यूं समझिए वो पराठा पूरा होता है। और इसमें 14वीं का चांद होता है जो पूरी तरह मुकम्मल होता है। तो इसमें गोया इशारा किया गया कि जब रात छा जाएगी, इस्लाम गुरूब हो जाएगा, सूरज ढल जाएगा, दोबारा जो वो 5वां दौर आएगा, सुम्मत तकूनो खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुवा, वो उस तरह सुबह की माने तुलू नहीं होगा, बल्कि दर्जा बदर्जा बढ़ेगा आगे। लतरकबुन्न तबकन अन तबक, हम तुम्हें सीढ़ी ब सीढ़ी चढ़ाएंगे। अब इस सीढ़ी ब सीढ़ी को समझे, अंग्रेज आ गया, हम गुलाम हो गए। गोया जैसे मिस्र में बनी इसराइली गुलाम थे, इस तरह हम गुलाम हो गए। सिविलाइजेशन को आपने बचाया, माशरे से कट कर बचाया, उलमा ने बचाया। अगली बात क्या हुई? मुसलमान को भी बचाना था या नहीं? उस मुसलमान को बचाने के लिए अल्लाह ने सर सैयद अहमद खान खड़ा किया। उसने कहा यार सारे काफिर बनते हो बन जाओ, अमल से बनते हो बन जाओ, नाम मुसलमानों वाला नहीं छोड़ना। चले वो नाम रह गया। मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत लाइट अंदाज में बात की है। सच्ची बात यह है कि वहां पे ये बात भी की जाती थी कि अगर अंग्रेज खड़ा होकर पेशाब करता है ना, तो इसमें भी जरूर कोई हिकमत की बात होगी, लिहाजा अंग्रेज बन जाओ, ठीक है। और ये हम बन गए। वज़ा में तुम वो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। लेकिन हुआ क्या, इस कौम का बेहतरीन हिस्सा उसमें ढल गया। फिर अल्लाह ने नए लोग खड़े किए जिन्होंने खुद इल्म हासिल किया था उस तरफ से, वो गारों वालों से। और ये जो अपनी भटकी हुई जो वो थी ना बेड़े, उनको अब समझाया इनके उसलूब में, इनकी जबान में, इनकी टर्म इस्तिलाहात में, इनके तस्वुरात के मुताबिक। और ये बात सबसे पहले किसने कही थी? शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब कैद से रहा होके आए, तमाम उलमा को उन्होंने इकट्ठा किया। एक बात तो उन्होंने उसमें यह कही कि ये हमें इंतशार बर्दाश्त नहीं करना, फिरका परस्ती बर्दाश्त नहीं करना। और दूसरा, हमने कुरान मजीद अवाम को पढ़ाना है। उलमा को तो पढ़ा ही रहे हैं, अवाम को पढ़ा, अवामी दरसे कुरान के हल्के कायम करने हैं। ये शेखुल हिंद ने फरमाया।
लोग कुरान से दूर होने की वजह से दूर हो गए दीन से, इन्हें वापस दीन की तरफ लाना है तो कुरान के साथ जोड़ना। एक काम ये किया। दूसरा, उनको अंग्रेज ने छोड़ा इसलिए था कि वो बिल्कुल मरने के करीब थे, टीबी 3rd स्टेज को था। अंग्रेज ने सोचा हमारे गले पड़ेंगे, छोड़ दिया। इस हालत में उस जमाने की टीबी जिसका कोई इलाज नहीं था, वो चल फिर नहीं सकते थे, चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्होंने हुक्म दिया कि मुझे अलीगढ़ ले जाओ, सर सैयद का जो मरकज है वहां पे ले जाओ। और वहां जाके उन्होंने ये बात कही कि जिन सईद रूहों की तलाश में मेरी हड्डियां पिघल गई हैं, जिंदगी के इस हिस्से में आके मुझे अंदाजा हुआ है कि वो लोग मुझे खानकाओं और मदरसों की बजाय इन जदीद दरसगाहों से मिलेंगे। यानी हमारे वो लोग भटक के यहाँ पे आ गए हैं, हम उन्हें रिक्लेम करेंगे, उन्हें दोबारा हासिल करेंगे, तो मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं। तो वो तमाम लोग के जो बीच की रास के थे, ये बीच की रास के अल्फाज असल में मौलाना मौदूदी के, उन्होंने कहा कि मैं बीच की रास का आदमी हूं। यानी ये 2 धारे हैं, अलीगढ़ का और देवबंद का, मैं बीच की रास का आदमी हूं, मैं दोनों से इक्तिसाब करता हूं, मैं दोनों से सीखता हूं। तो अल्लामा इकबाल हूं, मौलाना मौदूदी हूं, डॉक्टर इसरार अहमद हूं, बीच में और भी बहुत मौलाना शिबली नोमानी भी थे, इस तरह की बहुत सी शख्सियात हैं, अबुल कलाम आजाद हैं, ये बीच की रास के लोग हैं। यानी ये 2 दरिया बह रहे हैं इल्म के, एक जिसे हम अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, एक जिसे हम देवबंद के नाम से जानते हैं। बीच की रास के लोग ये थे। नजरिया पाकिस्तान इन बीच की रास के लोगों से फूटा है, न इस दायरे से फूटा है न इस दायरे से फूटा। इस दायरे, ये अलीगढ़ वाले रास्ते पे चलेंगे, कौमियत पे लेके जाएगा। आप अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो ये रवायत पे लेके जाएगा। मैं पहले आपको बता चुका हूं, अबू जहल की रूह की बात भी सुना चुका हूं, ये उधर लेके जाएगा। ये जो बीच की रास के लोग थे, इन्होंने फिर नजरिया पाकिस्तान, ये दोनों के इश्तराक से, ये गोया अरब और अजम यहां भी आके जुड़ गए। फिक्र अजम और रवायत अरब ये आके यहां पे मिल गए, उससे नजरिया पाकिस्तान फूटा है। और ये सारी लीडरशिप जो उभरी है मुस्लिम लीग की, ये बीच की रास के लोगों से उभरी है। वो जो उधर खालिस रहे ना, वो फिर लिबरल बने, वो फिर सेकुलर बने, वो करारदाद मकासद के हक में नहीं थे जो आपने पास की कि यहाँ कोई कानून इस्लाम कुरान के और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा, वो इसके खिलाफ रहे, ये बीच की रास के लोग। और फिर आ गए जनाब परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान। तो सबसे पहले पाकिस्तान का मतलब था नजरिया पाकिस्तान को सलाम। सबसे पहले पाकिस्तान का मतलब ये था जो इस्लाम के कानून बन चुका हुआ है यहाँ, इस्लामाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसको रिवर्स करना। सबसे पहले पाकिस्तान का मतलब ये था कश्मीर से मुंह मोड़ना। सबसे पहले पाकिस्तान का मतलब ये था अफगानिस्तान से ताल्लुक तोड़ना, मुस्लिम बरादरी पूरी से ताल्लुक तोड़ना, उम्मत मुस्लिमा के तसव्वुर को खत्म करना। पाकिस्तान एक अलग कौम है, उस कौम की बुनियाद पर हम सब पाकिस्तानी हैं। लिहाजा फिर उन्होंने अपने जितने भी वो थे ना, ये हाशरीन जैसे वो टीवी पे बैठे होते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान को बनाया था। अब अगर ये काम हो रहा है तो बात समझ लें, अब पिछली बातें गिनने का टाइम नहीं है। आप